لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام انوار شریعت کے اندر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک، ہمارا بیان، ہمارا موضوع تیمم کے اوپر ہے کہ تیمم کسے کہتے ہیں، تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ آخری تک ویڈیو میں بنے رہیں۔ تیمم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دل میں نیت کریں، پھر دونوں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کر کے زمین پر ماریں، پھر دونوں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ یعنی چوڑی کر کے زمین پر ماریں، اور اگر زیادہ گرد یعنی زیادہ دھول مٹی اگر لگ جائے تو پھر جھاڑیں۔ پھر اس سے سارے منہ کا مسح کریں، پھر دوبارہ ڈبل، پھر زمین پر دونوں ہاتھ ماریں۔ اگر دوبارہ زمین پر ہاتھ مارنے کی وجہ سے اگر زیادہ گرد، زیادہ دھول مٹی اگر لگ جائے تو اسے جھاڑ لیں۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے کونیوں سمیت ملیں۔ یہ تیمم کا طریقہ ہو، یعنی سب سے پہلے دونوں ہاتھ زمین پر مارنا ہے نیت کرنے کے بعد، اور اگر زیادہ دھول یا مٹی لگ جائے تو اسے جھاڑ لیں، اور اس کے بعد پورا پیشانی کے بال سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کا مسح کریں۔ اس کے بعد دوبارہ پھر زمین پر ہاتھ ماریں۔ ہاتھ مارنے کے بعد اگر زیادہ گرد، زیادہ دھول مٹی لگ جائے تو اسے جھاڑ لیں۔ جھاڑنے کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے کونیوں سمیت مسح کریں۔ اس طرح کونیوں تک لے جائے، کونیوں تک لے جانے کے بعد دوبارہ انگلیوں تک لا کر چھوڑ دیں۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح انگلیوں سے شروع کر کے کونیوں تک لا کر کونیوں سمیت، پھر دوبارہ انگلی تک لا کر انگلیوں کا کھلال کر کے یہ آپ کا تیمم مکمل ہو گیا۔ زبان سے تیمم کی نیت کرتے وقت کیا کہیں؟ اول تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اگر زبان سے کہہ لے تو بہتر ہے۔ اگر زبان سے کہیں تو کیا کہیں؟ نویت ان اتیمم تقربا الی اللہ تعالی، نویت ان اتیمم تقربا الی اللہ تعالی۔ تیمم کا یہ طریقہ وضو کے لیے ہے یا غسل کے لیے ہے؟ یہ سوال ہے کہ تیمم کا جو طریقہ ابھی بتایا گیا یہ وضو کے لیے ہے یا غسل کے لیے ہے؟ تیمم کا یہی طریقہ وضو اور غسل دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ اگر وضو اور غسل دونوں کا تیمم کرنا ہو تو ہر ایک کے لیے الگ الگ تیمم کرنا پڑے گا یا ایک ہی تیمم دونوں کے لیے کافی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے۔ تیمم میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ تیمم میں 3 باتیں فرض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، دوسرا پورے منہ پر ہاتھ پھیرنا یعنی پورے منہ کا مسح کرنا، دوسرا دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا۔ اگر انگوٹھی پہنے ہوئے ہوں تو اس کے نیچے ہاتھ پھیرنا، اور اگر عورت نے چوڑی یا زیور پہنے ہوں تو اسے ہٹا کر ہر حصے پر ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب آپ تیمم کریں، اگر آپ نے انگوٹھی وغیرہ پہن رکھی ہو، گھڑی وغیرہ پہن رکھی ہو تو انگوٹھی اور گھڑی اتار کر تیمم کریں۔ اگر اسلامی بہنوں نے اگر چوڑی وغیرہ یا کچھ اور زیورات پہنے ہوں تو انہیں ہٹا کر، ممکن ہو تو اتار کر پھر تیمم کر لیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے، یعنی تیمم کن کن چیزوں سے کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ پاک مٹی، پتھر، ریت
मुल्तानी मिट्टी, गेरू, कच्ची या पक्की ईंट, मिट्टी और ईंट, पत्थर या चूना की दीवार से तयम्मुम करना जायज़ है। किन चीज़ों से तयम्मुम करना जायज़ नहीं? सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, लकड़ी, एल्युमिनियम, जस्ता, कपड़ा, राख, हर किस्म के गल्ले, इन तमाम चीज़ों से तयम्मुम करना जायज़ नहीं। जो चीज़ें आग में पिघल जाती हैं और जलकर राख हो जाती हैं, इन चीज़ों से तयम्मुम करना जायज़ नहीं। हाँ, अगर इनके ऊपर गर्द हो, धूल हो, मिट्टी हो, तो इस गर्द से तयम्मुम करना जायज़ है। अगला सवाल ये है कि तयम्मुम करना कब जायज़ है, यानी तयम्मुम कब करते हैं और तयम्मुम कब किया जाता है। तो इसका जवाब ये है कि जब पानी पर कुदरत ना हो तो तयम्मुम करना जायज़ है। पानी पर कुदरत ना होने की क्या सूरत है और क्या मतलब है? पानी पर कुदरत ना होने की ये सूरत है कि ऐसी बीमारी हो, बंदे को ऐसी बीमारी हो कि वज़ू या गुस्ल करने से उसके ज़्यादा होने का सही अंदेशा हो। यानी अगर बंदा पानी से वज़ू या गुस्ल करेगा तो बीमारी ज़्यादा हो जाएगी, या ऐसे मकाम पर मौजूद हो जहाँ चारों तरफ 1.5 किलोमीटर तक पानी का पता ना हो, या इतनी सर्दी हो कि पानी के इस्तेमाल से मर जाने या शदीद बीमार हो जाने का कभी अंदेशा हो, या कुआं मौजूद हो मगर पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी वगैरह ना हो। इनके अलावा पानी पर कुदरत ना होने की भी और बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं जो बाहर शरीयत वगैरह बड़ी किताबों से मालूम की जा सकती हैं। इन तमाम सूरतों के अंदर बंदा तयम्मुम कर सकता है। अगर गुस्ल की हाजत हो और ऐसे वक्त में सोकर उठे कि सिर्फ वज़ू कर सकता है और वज़ू करके नमाज पढ़ सकता है, यानी बंदा सोकर ऐसे वक्त में उठा हो कि अगर वो गुस्ल करने जाएगा तो उसकी नमाज कज़ा हो जाएगी या नमाज छूट जाएगी। अगर गुस्ल की हाजत उसे हो गई और अगर वो गुस्ल करने गया और ऐसे वक्त में उठा है कि सिर्फ उठकर वज़ू बनाने तक का उसके पास वक्त है और वज़ू करके नमाज पढ़ सकता है, तो वो क्या करे? तो जिस्म पर अगर नजासत लगी हो तो उसे धोकर गुस्ल का तयम्मुम करे और वज़ू करके नमाज पढ़ ले, फिर गुस्ल के बाद दोबारा उस नमाज को लौटाए। किन चीज़ों से तयम्मुम टूट जाता है? जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है या गुस्ल वाजिब होता है, उन तमाम चीज़ों से भी तयम्मुम टूट जाता है। इसके अलावा आपने तयम्मुम किया और पानी हाजिर हो गया, पानी मिल गया, पानी पर कुदरत हो गई, तो भी आपका तयम्मुम टूट जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि